بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ندھی شرما کے حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں، آج بھی ہمارا وہی ٹاپک ہے ندھی شرما کے حوالے سے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اچھے پلیز ریمارکس دیجیے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں ندھی شرما کے حوالے سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ندھی شرما کے حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں، اور ندھی شرما نے ایک ویڈیو بنائی، آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کا برا انجام دیکھیں۔ یہ ویڈیو کے اندر ہم یہی ایکسپیرینس کرنے والے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو اللہ کی کتاب 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب آخری پیغمبر اللہ کے انہوں نے ستھاپت کر دی تھی، اس پہ آج تک لوگ غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور قصے تو یہ بھی سامنے آتے ہیں کہ کچھ ایک ایسے سدسیہ بھی رہے ہیں جنہوں نے ٹرائی کرا کہ اوکے لیٹ می فائنڈ اے فالٹ ان قرآن شریف، اور وہ ایمان لے کر کے آ گئے، کیونکہ قرآن شریف میں غلطی نکالنے کے لیے آپ کو پڑھنی پڑے گی اللہ کی کتاب، اور ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے آپ کا ایمان جاگ جائے۔ السلام علیکم، میں ندھی شرما انڈیا سے۔ خوش تو نہیں ہوں آج کے اس ویڈیو پہ ریاکشن ہونے والا ہے، کیونکہ یار قرآن شریف کی بے حرمتی اگر کوئی کرتا ہے نا، تنقید کرتا ہے، تو مجھے دل سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ کتاب ہمیں بہت سے ایسے جینے کے طور طریقے سکھاتی ہے جس پہ اگر کوئی انسان عمل کر لے تو وہ پیار، شانتی، امن، چین کے علاوہ کچھ اور اس دنیا کے اندر ریلیز کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا ماننا ہے، پر اس دنیا کے اندر بہت سارے بلائنڈ فالوورز بھی ہوتے ہیں جنہیں اندھ بھکتوں کے نام سے انڈیا کے اندر تو جانا جاتا ہے۔ اب قرآن شریف جیسی پاک و پاون کتاب کے لیے اگر کسی نے الٹا سیدھا بولا ہوگا تو اللہ معاف کرے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ ایکچولی اس گنہگار کو دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مکتب ٹی وی السلام۔ کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ پکڑ ایسی ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حال کیا جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ یہ اس بارے میں آخری اور فیصلہ کن بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن تاریخی حقائق بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے، اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں، اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ دنوں ناروے میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی اور اس غیر مسلم کو ذلیل و خوار فرمایا۔ ایسے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا
नामो निशान ही इस हस्ती से मिटा दिया और कई सालों से उनका नामो निशान तलाश करने के बावजूद दुनिया की ताकतें उन बदबख्तों का सुराग लगाने में नाकाम हैं। चलिए चलते हैं उस वाक़े की जानिब और आपको बताते हैं कि उन लोगों ने अल्लाह ताला को कैसे चैलेंज किया और उनका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, ये बात है सन 1999 की, जब तुर्की में तबाह कुन ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या इन्हीं दिनों का वाक़या है जो कि यूं बयान किया जाता है, और ये वाक़या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या है। कहते हैं कि साहिल समुंदर पर एक फौजी छावनी थी। उस छावनी में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तुर्की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे, और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी जिसमें नीम उरियां खवातीन रक्स कर रही थीं। कहते हैं कि मीटिंग के दरमियान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने इस फौजी एहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा कि इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फौजी ने जर्नैल से कहा कि वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरियां खवातीन के पैरों में फेंक दिए, और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई। दोस्तों, ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गैज़ और गज़ब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। अल्लाह की ताकत के सामने यह हकीर सा इंसान क्या मानी रखता है। इंसान तो क्या, तमाम जहानों के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने कोई वक़्त रखती हो। याद रहे कि अल्लाह के साथ टक्कर लेने वालों का जो अंजाम होना चाहिए वो जाहिर है। अब ये छावनी कहाँ है और किधर गई, इसकी खबर अल्लाह ही को है। तहकीक वालों को छावनी की जगह पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायते सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा, या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायते सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। ऐसा कि अबू इमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहिरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ग्रेट वीडियो। कुरान शरीफ की महज कुछ आयतें मात्र पढ़ कर के ये सनातनी लड़की भी इतना समझ गई है कि आप अल्लाह के बेहद करीब हो जाते हैं अगर आप हाफिज कुरान हैं तो। क्योंकि यार वो क्रिएटर जिसने हमें क्रिएट कर दिया, हमसे कुछ लिया भी नहीं है बदले में, उसके हम बहुत प्रिय हैं। पता है, वो बहुत बहुत प्यार करता है हमसे। मुझे माफ़ करिएगा, मेरी आंखों में से फ़िलहाल आंसू आने लगे, क्योंकि जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ ना, स्पेशली वो वक्त जब आप अकेले बैठे हों और अल्लाह के नाम लेकर के ना आपके आंसू निकल रहे हो, उस वक्त आपका अल्लाह आपसे बहुत राज़ी हो जाता है कि ये है हम मेरा नेक बंदा
جو مجھے یاد کر کے رو رہا ہے. اتنا زیادہ پیار وہ مجھ سے کرتا ہے. اور نمازی لوگوں کے تو کہنے کیا, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. وہاں پر آپ قرآن شریف کی اتنی پاون مقدس کتاب کو منگوا رہے ہیں سامنے والے مسلمان سے, اسے ریڈ کروا رہے ہیں. کتنا اس ایمان والے انسان کا دل دکھا ہوگا اس سمے. ایک ایسی بے حیائی میں پہنچ گیا ہوں میں. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس بیچارے کے بہت بندھن ہوں اس وقت, کہ اگر وہ منع کر دیتا اپنے سے بڑے افسر کے حکم کو تو اس کو ایسا کچھ جھیلنا پڑتا جو ہماری سوچ کے بے حد پرے ہے. ظالم و جاہل لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں, پر اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا خود ذمہ لیا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی بھی کائنات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیکھیں, جس کا اللہ کی ذات خود ذمہ لے لے اس کو کون پیدا ہوا ہے نقصان پہنچانے والا. تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. لیکن ندھی شرما کے حوالے سے وہ ایک غیر مسلم ہے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف فوکس کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ جانے اور اس کے کام جانے, وہ اسلام میں آئیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. جو اگر غیر مسلم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام کو سمجھیں, قرآن مجید کو پڑھیں, حدیث پاک کا مطالعہ کریں اور اسلام کی طرف آئیں. تو ہم تو دعوت ہی دے سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کریں, کمنٹس کریں اور لائک کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.